نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عصمہ ایک یہودی عورت تھی۔ یہ عین سے عین صاد میم الف حمزہ عصمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ کو ایذا پہنچاتی تھی، لوگوں کو آپ سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی تھی۔ ابھی آپ بدر سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ اس نے پھر اسی قسم کے اشعار کہے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو جوش آ گیا اور یہ منت مانی کہ اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے صحیح سالم واپس آ گئے تو اس کو ضرور قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مظفر و منصور صحیح سالم تشریف لائے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تلوار لے کر روانہ ہوئے اور اس گھر میں داخل ہوئے۔ چونکہ نابینا تھے اس لیے عصمہ کو ہاتھ سے ٹٹولا اور بچے جو اس کے ارد گرد تھے ان کو ہٹایا اور تلوار کو اس کے سینے پر رکھ کر اس زور سے دبایا کہ اس کی پشت سے پار ہو گئی۔ نظر پوری کر کے واپس ہوئے، صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اور واقعے کی اطلاع دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ پر اس بارے میں کچھ مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں دو بھیڑیں بھی سر نہ ٹکرائیں گی، یعنی یہ ایسا فعل ہی نہیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف اور نزاع کر سکے۔ انسان تو درکنار، بھیڑ اور بکریاں بھی اس میں اپنے سینگ نہ ٹکرائیں گی۔ پیغمبر برحق کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قتل قابل مواخذہ کہیں نہیں ہو سکتا، بلکہ اعظم قربات اور افضل عبادات میں سے، جس میں کوئی نزاع ہی نہیں کر سکتا۔ جانور بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ مصنف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ یہ عورت ایام ماہواری کے خون آلود کپڑے مسجد میں لا کر ڈالتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے بے حد مسرور ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہو تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نابینا کو دیکھو تو صحیح، کس طرح چھپ کر اللہ کی اطاعت کے لیے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اعمیٰ نہ کہو، یہ تو بصیر ہیں، یعنی ان کو نابینا نہ کہو بلکہ یہ تو بینا ہے، یعنی ظاہراً اگرچہ نابینا ہیں مگر دل کے بصیر اور بینا ہیں۔ رمضان المبارک کی 5 راتیں باقی تھی جس وقت یہ عورت قتل کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو اس بینا کے پاس لے چلو جو بنی واقف پہ رہتا ہے، اس کی عیادت کریں گے۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبَعْثُهُ عُمَيْرًا خَطْمِيًّا لِقَتْلٍ عَصْمَاءَ حَجَّةٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر سے مراجعت کے بعد شروع شوال میں سلیم اور غطفان کے اجتماع کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آدمیوں کے ساتھ خروج فرمایا۔ جب آپ چشمہ قدر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام آپ کی خبر پا کر پہلے ہی منتشر ہو چکے ہیں۔ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں اور بلا جدال و قتال وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک سریہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا جو غنیمت میں 500 اونٹ لے کر واپس ہوا۔ بقیہ شوال اور ذی قعدہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور اسی عرصے میں اسیران بدر فدیہ لے کر بھی رہا کیے گئے۔ شوال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عفق یہودی کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔
یہ ابو عفق مذہباً یہودی تھا، اس کی 120 سال عمر تھی، بوڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہتا تھا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر برانگیختہ کرتا تھا، ابھارتا تھا۔ جب اس کی دریدہ دھانی حد سے گزر گئی تو ارشاد فرمایا، من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو میرے لیے اس خبیث کا کام تمام کر دے، یعنی محض میری عزت و حرمت کے لیے۔ حضرت صالح بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے پہلے ہی منت مانی ہوئی ہے کہ ابو عفق کو قتل کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سالم تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ گرمی کی رات تھی، ابو عفق غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی۔ اللہ کے دشمن ابو عفق نے ایک چیخ ماری، لوگ دوڑے مگر کام تمام ہو چکا تھا۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَبَعْثَهُ سَالِمًا إِلَىٰ عَفَكَ قَتْلَهُ آذَى النَّبِيُّ وَافَكَ۔ بنی قینقاع، غزوہ بنی قینقاع 15 شوال سن 2 ہجری میں پیش آیا، یوم شنبہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری کے لوگ تھے یہ بنی قینقاع، نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ یہ سارے کے سارے سنار تھے، زرگری کا کام کرتے تھے۔ شوال کی 15-16 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے وعظ فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں اسی طرح تم پر نازل نہ ہو، اسلام لے آؤ، اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو، اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ یہودی یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور جواب دیا، کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس غرے میں نہ رہنا، ہرگز نہ رہنا کہ ایک ناواقف اور نہ تجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلے میں آپ غالب آ گئے، واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا مرد ہیں۔ تو اس پر حق جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمایا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ فرمایا تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے لڑی، ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے 2 چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دشمن کو کسی قسم کی مدد دیں گے، مگر سب سے پہلے بنی قینقاع نے عہد شکنی کی اور نہایت درستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اب یہ لوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے بجائے ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما کر بنی قینقاع کی طرف خروج فرمایا۔ ان لوگوں نے قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شوال سے لے کر ذی قعدہ تک ان کا محاصرہ فرمایا، بالآخر تقریباً 15 ذی قعدہ تک، بالآخر مجبور ہو کر 16ویں روز
یہ بھی ذی قعدہ کے شروع تک 15 شوال سے ذی قعدہ شروع ہوا تھا، تو بالآخر مجبور ہو کر 16ویں دن یہ لوگ قلعے سے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکیں باندھنے کا حکم دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی الہا و زاری کی وجہ سے قتل سے تو درگزر فرمایا، مگر مال و اسباب لے کر جلا وطنی کا حکم دے دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ 1 خمس خود لیا اور 4 خمس غانمین پر تقسیم فرمایا۔ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قینقاع سے میرے حلیفانہ تعلقات تھے، ان کی اس شرارت اور بدعہدی کو دیکھ کر ان سے قطع تعلق کر لیا اور بیزاری کا اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں، کافروں کی دوستی اور عہد سے بالکلیہ بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور نفرت، بیزاری اور برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔ ایسی ہی جگہ یہ بات صادق ہے، تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ تفصیل اگر درکار ہے تو عارف ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ کی مکتوبات کی مراجعت فرمائیں کہ ایمان کے لیے فقط تصدیق ہی کافی نہیں، جب تک خدا کے دشمنوں سے تبری اور بیزاری نہ ہو، اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تبرع عن الکفر والکفار ایمان کی شرط لازم ہے، جیسا کہ علم کلام کی کتابوں میں بھی یہی مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے دشمنوں سے بیزاری مضبوط فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں بیزاری تو ہے، لیکن اللہ پاک اسے مضبوط فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔